शिबली फराज साहब जी, आप سب سے پہلے تو آپ بیٹھنے تو دے دیتے, ہم ٹائم دے دیتے. آپ کھڑے ہو, ٹائم مانگ رہے ہو. دیکھیں ڈپٹی چیئرمین صاحب, یہ سارے یہ ٹرمیں ہماری گزر جائیں گی, ہمیں نہیں معلوم. جو چیز یاد رکھی جائے گی وہ یہی تھی کہ ہم نے اس ایوان کی اقدار میں کیا اضافہ کیا, یا اس میں سے کن چیزوں پہ ہم نے اس ایوان کے اقدار کو قربان کیا. ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ جو اعجاز چودھری کا چیئرمین سینٹ نے ایک خط لکھا, اس میں عمل درآمد نہیں ہوئی بیکاز وہاں کا جو جیل کا سپرڈنٹ ہے اس نے الاؤ نہیں کیا. یہ تو ہماری حیثیت رہ گئی ہے, یہ ایک ایک اینٹ کر کے ہماری نکالی جا رہی ہے اور آپ اس میں سہولت کار ہیں. You are facilitators. یہ الفاظ میں These laws that are being enacted and the way they are آپ being کے یہ enacted, الفاظ میں عذب کرتا ہوں کاروائی سے. the way they are being enacted is highly undemocratic, highly objectionable. جہاں پہ کہ ایک بل کے بارے میں آپ کو کیا معلوم تھا کہ میں پیکا کے بارے میں تو ڈیجیٹل پاکستان کے بارے میں بات کرنا چاہتا تھا, آپ نے مجھے موقع نہیں دیا. دیکھیں, بات کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. صرف یہ ہے کہ آپ ایک دوسرا اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ چیزوں کو وہ کرٹیسائز کرے جہاں پہ غلطیاں ہیں. حکومت تو جو بھی چاہے گی وہ کر دے گی, اسی لیے اپوزیشن کا کانسیپٹ ہے کہ ہاؤس میں ادھر کے جو لوگ بیٹھے ہیں یہ بھی انسان ہیں. یہ لوگ یہاں پہ بھی سینیٹرز بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی طریقے سے منتخب ہو کے آئے ہیں جس طرح کہ ادھر لیفٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اب میں آتا ہوں اس بل پہ. ڈپٹی چیئرمین صاحب, بات یہ ہے کہ قانون سازی اس ہاؤس کا بنیادی مقصد ہے. قانون سازی یہیں سے ہوتی ہے اور ہمیں عوام نے بھیجا ہی ان ایوانوں میں اس لیے ہے کہ ہم عوام کی, ملک کی مفاد عامہ میں ہم کام کر سکیں, ایسے قوانین بنائیں جس سے کہ آسانیاں ہوں, جس سے کہ چیزوں کو بہتر طریقے سے چلایا جائے. لیکن جب قانون بغیر کسی مشورے کے, خاص طور پہ ان لوگوں سے جن کے بارے میں یہ بل ہے, جن کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے, تو ان سے آپ سٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ ایک گفت و شنید کرتے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اس میں بڑا ٹائم لگتا ہے. 2016 میں جب یہ بنا تھا پی ایم ایل این کی حکومت میں یہ بل, اس وقت ہم اپوزیشن میں تھے, پیپلز پارٹی بھی اپوزیشن میں تھی. اس کمیٹی میں شامل تھا اور اس میں جو کئی چیزیں طے کی گئی تھیں وہ قانون آج بھی اسی طرح لنگڑا لولا قانون ہے. اس کی وجہ ایک ہے کہ آپ کے جو ججز ہیں, آپ کے جو وکلاء ہیں, آپ کے جو ایف آئی اے کے لوگ تھے, ان کو سمجھ ہی نہیں تھی یہ ایک نیا سبجیکٹ ہے. تو جب قانون آئین میں جب آپ یا کس قانون میں کوئی بھی ترمیم کرتے ہیں یا کوئی نیا قانون لاتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ اس کی انٹینٹ کیا ہے. انٹینٹ کیا ہے؟ اگر تو انٹینٹ بھلائی ہے تو ٹھیک ہے, کوئی اس سے اختلاف نہیں کرے گا کہ اگر سوشل میڈیا ہے یا کوئی بھی میڈیا ہے, پرنٹ میڈیا ہے, ان کو ایک خاص دائرے میں بات کرنی چاہیے, کیونکہ مقصد اس کے استعمال اب بندوقیں بھی لوگ رکھتے ہیں گھر میں, اسلحہ بھی رکھتے ہیں, لائسنس اسلحہ, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کو آپ وہ ایک ڈیٹرنس کے لیے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اس بل کا جو انٹینٹ ہے وہ بنیادی طور پہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے خاص فوکس بیسیکلی وہ ہے. جب کوئی بھی قانون کسی ایک اسپیسیفک شخص کے لیے, ایک اسپیسیفک سیگمنٹ آف سوسائٹی کے لیے بنایا جاتا ہے, وہ قانون نہیں ہوتا, کیونکہ اس قانون میں جو بنیادی اسپرٹ ہے وہی لیک کرتی ہے کہ وہ وینڈکٹیو ان نیچر ہو جاتا ہے. قوانین کبھی وینڈکٹیو نہیں ہو سکتے. قوانین پروٹیکشن پرووائڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں, کسی ایک چیز کو روکنے کے لیے یا کسی چیز کو ایک تحفظ, ایک قانونی تحفظ دینے کے لیے. لیکن جب بغیر, اور یہ تب ہوتا ہے کہ دیکھیں اور ملکوں میں آپ دیکھ لیں, اگلی اس میں میرا خیال ہے کہ ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ ایک قانون بننے میں
کتنا ٹائم لگتا ہے اور کتنا ٹائم لگنا چاہیے، کیونکہ جب آپ قانون بنا رہے ہیں تو یہ سب سے ایک افضل اور ایک سب سے زیادہ ذمہ دارانہ ایک ایکٹیویٹی ہے. اس کے لیے خاص طور پہ ایک ایسا سبجیکٹ جو کہ نیا بھی ہے، پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بنا ہوا ہے، جس میں جب آپ قانون بناتے ہیں اس کے لیے آپ ایک پہلے کیپیسٹی بلڈ کرتے ہیں. یہ قانون اگر آج پاس ہوا تو یہ قانون آج سے ہی نافذ عمل ہوگا. اب نافذ عمل ہو گیا اور اس کے لیے جو ادارے کی جو کیپیسٹی ہے، ادارے کی تیاری، کوالیفائڈ لوگ لگنا، رولز بنانا، یہ ساری چیزیں ایک قانون بننے سے کے ساتھ ان ٹینڈم چلتی ہیں. کیونکہ آپ یہ کر نہیں سکتے ہیں کہ آپ نے قانون بنا دیا اور اس کو جو ہے تو آپ فرنیچر لے آئے اور ابھی گھر بنا نہیں ہے. تو آپ نے یہ کیسے کام کیا؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے جو آلریڈی چل رہی ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن، اس میں زور آئے گا. کسی کو بھی کسی بہانے اٹھا دیا کہ جی آپ نے تو پیکا لاء کی خلاف ورزی کی ہے، اور وہ جرنلسٹ یا وہ لوگ جن کا کہ یہ پیشہ ہے، ان کے ساتھ تو ہم نے کوئی مشورہ ہی نہیں کیا. بیکاز ہم تو کہتے ہیں آج ایک لاء بنایا ہے، لاء منسٹر صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بس صرف کوما پیش کی تبدیلی ہے، باقی تو کوئی وہ نہیں ہے، اس کو آج ہی پاس کریں. بھئی قانون ایسے نہیں پاس ہوتے. قانون پاس کرنے کے لیے ایک ایک لفظ پہ آپ مہینے لگاتے ہیں. آپ اٹھا کے پرنٹ کر کے آگے آتے ہیں کہ جی یہ قانون ہے، اس کو پاس کرو. ہمارے جو ادھر لیفٹ پہ جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملا. نہیں، یہ ٹائم ہی نہیں ملا. یہ پڑا ہوا تھا اسمبلی میں، نیشنل اسمبلی میں 2 مہینے سے پڑا ہوا تھا. ریفر ہوئے، اس پہ بحث ہوا، ساری چیزیں پھر آ گئے. اچھا، تو جو پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس وقت ہم دیکھیں کہ ہمارے جو پریس گیلری ہے اس میں کوئی بندے بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں بیٹھے ہوئے. ان کا تعلق کیا پی ٹی آئی سے ہے؟ ان سے نہیں ہے. وہ اپنے پروفیشن کے لیے پروٹیسٹ کر رہے ہیں، وہ ہمارے لیے نہیں کر رہے، اور ان کا حق بنتا ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں. آخر کچھ تو ہوگا جس کی وجہ سے وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ویسے تو نہیں ہے. تو آپ نے جب ایک پروفیشن کو بغیر اس سے مشورہ کیے ہوئے ایک ایسا قانون بنا دیا ہے جس کے کانسیکوینسز ہیں، اس کی امپلیکیشنز ہیں، وہ امپلیکیشنز آیا ڈسکس ہوئی ہیں؟ آیا وہ جو امپلیمنٹیشن ہے وہ اس کا پروسیس کو ذہن میں رکھا گیا ہے؟ اس کی کیا تیاری ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ایک ایسی اس کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہم نے قانون برائے قانون بنانا ہے. قانون برائے اصلاح نہیں ہے، قانون برائے سزا ہے. یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا مقصد. ہم اس کے لیے نہیں استعمال ہو سکتے کہ ہم ایسے قوانین بنائیں. یہ جتنے بھی سینٹ ہے، یہ صرف کوئی یہ نہیں کہے گا کہ جی یہ گورنمنٹ نے بنایا ہے، یہ کہیں گے کہ جی یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے یہ پاس کیا ہے. حالانکہ ایسا ہے بھی نہیں. ہم نے اپنے اختلاف کیا ہے، اس کو آپ امید ہے کہ آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا.